جی السلام علیکم. یہ حدیث نمبر بتلائیں بیٹا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. استاد جی حدیث نمبر 39 سے پڑھنا ہے, پیج 96. ٹھیک. چلیے جو پڑھتے جائیں, آسان آسان ہے. ٹھیک ہے, ہینڈ ریز کریں. دیو میں ہادی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرہ قال, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, کہ مسلمان مسلم وہ ہے جس کی زبان مکمل ایمان اس کا ہے, مسلمان میں مکمل ایمان اس کا ہے کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. والمؤمن من آمنہ الناس, بس بس. المسلم مسلمان وہی ہے, من سلم المسلمون کہ محفوظ رہے مسلمان, من لسانی ہی اس کی زبان سے, بیدی ہی اس کے ہاتھ سے. جی. والمؤمن من آمنہ الناس علی دمائہم و اموالہم, اور مومن وہ ہے کہ جس سے محفوظ رہیں دوسرے مسلمانوں کے جان اور مال, اس کے خوف سے امن میں رہے. من وہ شخص آمینہ محفوظ رہے ہو اس سے, الناس لوگ, علی دمائہم اپنی جانوں پر, و اموالہم اپنے مالوں پر. یہ اگلی حدیث سنائیں اسما فاروق. اسما فاروق سنائیں جی. جی استاد صاحب. عن ابی شریح الخزائی عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو شریح الخزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, واللہ لا یؤمن, آپ میں سے وہ مومن نہیں ہے, واللہ لا یؤمن, آپ جی آپ میں سے وہ مومن نہیں ہے, واللہ لا یؤمن, آپ میں سے وہ مومن نہیں ہے. قیل ومن یا رسول اللہ, کون یا رسول اللہ؟ قال الذی لا یأمن جارہ بوائق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس کے ہاتھوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے. جی. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, واللہ قسم اللہ تعالیٰ کی, لا یؤمن مومن نہیں, واللہ قسم اللہ تعالیٰ کی, لا یؤمن وہ مومن نہیں, واللہ لا یؤمن قسم اللہ تعالیٰ کی وہ مومن نہیں. قیلا کہا گیا, من یا رسول اللہ, لیکن رسول کون مومن نہیں؟ قال الذی, فرمایا کہ وہ, لا یأمن نا محفوظ ہو, جارہ اس کے پڑوسی, بوائقہ اس کی آفتوں سے, اس کی شرارتوں سے. ایسا شخص مومن نہیں ہے جس کے پڑوسی اس کی آفتوں سے, اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو. جی اگلی حدیث سنائیں عالیہ امان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عبداللہ بن عباس قال, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں, سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, یقول فرما رہے تھے, لیس المؤمن, نہیں ہے وہ مومن, بالذی یشبع,
وہ جو جس کا پیٹ بھرا ہو، وجارہ جائع، جبکہ اس کا پڑوسی بھوکا ہو، الی جنبہ، اور وہ اپنے پہلو پر ہو، یعنی کہ بھوک کی حالت میں ہو۔ اچھا یہ ہے، ہاں، لیس المومن، وہ شخص مومن نہیں ہے، الذی یشبع، کہ جس کا اپنا پیٹ تو بڑا ہے، وجارہ، اور اس کا پڑوسی جائع بھوکا ہے، الی جنبہ، اس کے پہلو، اس کے پڑوس میں اس کا جو پڑوسی ہے وہ بھوکا ہے۔ جی آگے سنائیں فاطمہ ریاست۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عن ابی ہریرہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکمل المؤمنین ایمانا، سب سے زیادہ کامل مومنوں میں ایمان کے لحاظ سے، احسنہم، وہ ہے احسنہم خلقاً، جو زیادہ اچھا ہے اخلاق کے اعتبار سے۔ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والوں میں سب سے کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں، اخلاق کے اعتبار سے وہ سب سے اچھا ہے۔ جی سمیرہ ظہیر آگے آپ۔ جی السلام علیکم۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حسن اسلام المرء، آدمی کے اچھے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ ترکہ مالا یا نیہی، کہ وہ چھوڑ دے وہ کام جس سے فضول کام وہ چھوڑ دے، ہاں جس کا کوئی مقصد غیر نہ ہو۔ مفید اور فضول کام وہ چھوڑ دے، ہاں کہ جی، اسلام کی خوبی یہ ہے خوبی کہ یہ وہ ہے فضول کام چھوڑ دے۔ چھوڑ دے مالا، ایسے کام یعنی ہی جس کا کوئی مقصد نہ ہو، فضول کام جو ہے۔ جی فمیدہ جی شفیع ابھی آپ۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عبد اللہ بن مسعود ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوری، ما من نبی بعثہ، جو پیغمبر بھی مجھ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اللہ تعالیٰ فی امت قبلی، اللہ نے مجھ سے پہلے جس کو بھیجا، الا کان لہ من امت حواریون، تو وہ بھی حواری کا معنی کیا ہے سر؟ اصحاب ہوتے تھے، صحابی ہوتے تھے، یا خذون بسنت، اور وہ اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے تھے، اور وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، اور ان کے حکم کی اقتدا ان کے حکم کے مطابق کام کرتے تھے۔ ہاں، ما من نبی، نہیں کوئی نبی، بعثہ اللہ، بھیجا ہو اللہ تعالیٰ نے جس کو، فی امتن، کسی بھی امت میں، قبلی مجھ سے پہلے، الا کان لہو، مگر ہوتے تھے امتی، ان نبی کے ساتھ، حواریون، ان کے مددگار، معاون، و اصحاب، اور ساتھی، یا خذون بسنتی، جو ان کے طریقے کو لیتے تھے، ٹھیک ہے، اور پکڑتے تھے ان کے طریقے کو، اور وَيَقْتَدُونَ، اور اقتداء کرتے تھے، پیروی کرتے تھے، بِأَمْرِهِ، ان نبی کے حکم کی۔ جی چلیے۔ ثم انہا تخلف، من بعدہم خلف، من بعدہ خلف، کہ آئے ان کے پیچھے ناخلف لوگ، جی، ٹھیک ہے، یقولون، جی وہ لوگ کہتے تھے، ما لا، وہ کہتے تھے سب کے سامنے کہ ما لا یقولون، اور وہ کام وہ نہیں کرتے عمل تھے، خود نہیں کرتے تھے، وَيَفْعَلُونَ، اور ایسے کام کرتے تھے، ما لا یؤمرون، جس کا ان کو حکم نہیں دیا گیا تھا۔ جی یہ حکم نہیں دیا گیا۔ فمن فمن جاہدہم بیدہ، جو اپنے ہاتھ سے ان کے خلاف جہاد کرے، فہو مؤمن، وہ مومن ہے، ومن جاہدہم، جو ان کے خلاف جہاد کرے زبان سے، فہو مؤمن، وہ مومن ہے،
من جاہدہم بقلبی، جو دل سے ان کے خلاف جہاد کرے، فہو مومن، وہ مومن ہے. جی ولیس وراء ذالک من الایمان حبۃ الخردل. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ پھر اس کے سوری پیچھے سر، مجھے آج بالکل بھی نہیں آ رہا. ایسا نہیں ہے، وراء ذالک، اس کے بعد، من الایمان، ایمان کا کوئی درجہ رائی کے ذرے کے برابر بھی. یعنی کہ اگر دل میں بھی آدمی کوئی برائی کو برائی نہیں سمجھتا تو پھر سمجھو کہ اس کے دل میں رائی کے ذرے کے برابر بھی ایمان نہیں. ولیسا نہیں ہے، وراء ذالک، اس کے بعد، من الایمان، ایمان سے، حبۃ خردل، رائی کے ذرے کے برابر. جی فلدغ سویس آگے آپ کریں. السلام علیکم استاد جی. وعلیکم. عن ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من رأى منکم، تم میں سے جو دیکھے، منکرن، کوئی بری بات، فلیغیرہ، تو چاہیے کہ وہ اس کو بدل دے، بیادہ ہی، اپنے ہاتھ سے. فَإِلَّمْ، پس اگر نہ، یستطیع، وہ استطاعت رکھے، بلسانہ ہی، تو وہ زبان سے ہی اس کو مطلب روکے. فَإِلَّمْ، اور اگر نہ، یستطیع، وہ استطاعت رکھے، بقلبہ ہی، تو اپنے دل سے اس کو برا خیال کرے یا دل سے روکے. وَذَلِکَ أَضْعَفُ الْإِیمَانِ، اور یہ ایمان کا کمزور ترین جو ہے وہ درجہ ہے. من سے طاقت نہیں رکھتا تو دل سے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. درجہ ہے جی. کم از کم آدمی کو برائی جو ہے دل میں تو اس کو برا لگنا چاہیے کوئی برائی ہو رہی ہے. آگے جو حدیث مبارکہ ہے اس کا ترجمہ کریں حمیرہ ناصر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان انس قال کلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بہت کم ایسا ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا ہو، الا قال لا ایمان لمن لا امانت، اور اس میں یہ نہ کہا ہو کہ اس میں ایمان نہیں، جو امانت دار نہیں اس کا ایمان نہیں. ولا دینا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ ارشاد فرماتے تو اس میں اکثر یہ فرماتے تھے کہ جو امانت دار نہیں اس کا ایمان نہیں. جی جی. ولا دینا لمن لا عہد لہ، اور اس کا دین نہیں، جس کا عہد نہیں اس کا دین نہیں. جی. اس کا کوئی دین نہیں. آگے جو حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگے فریہ شعیب آپ کر دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ان بحز ابن حکیم ان ابیہ ان جدی، بحز حکیم ابن اپنے والد حکیم کے سے، وہ اپنے والد اور اپنے دادا معاویہ بن حیدہ قریشی سے فرماتے ہیں، اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان الغضب، بے شک غصہ، لا یفسد الایمان، ایمان کو، البتہ ایمان کو فاسد کر دیتا ہے، نقصان کر دیتا ہے، کما، جیسا کہ یفسد الصبر الاصل، جیسے کہ شہد کو، صبر کا کیا ہوگا؟ ایلوا جیسے آپ نا، جیسے ایلو ویرا نہیں ہوتا، تو ایلو ویرا کی طرح، کبار گندل کی طرح جو ہے نا، آپ کہہ لیجیے گا، ایک پودا ہوتا ہے اور جس میں کانٹے کانٹے بھی ہوتے ہیں، اور ہوتا اسی طرح کا ہے، شیپ اسی طرح کی ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہ ایلوا شہد کو برباد، نقصان کر دیتا ہے، خراب کر دیتا ہے. صبر، اگر آپ انگلش اس میں لکھتے ہیں
اگر آپ انٹرنیٹ پہ صبر لکھتے ہیں اور ساتھ نبت لکھ دیتے ہیں تو اس کی شکل آ جائے گی آپ کے سامنے. ٹھیک ہے جزاک اللہ. یوم جی. ابراہیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عن اوس ابن شرحبیل انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت اوس بن شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یقول فرماتے ہوئے من مشا جو چلا ما ظالم ظالم کے ساتھ لیقویہ اس کی طاقت کے لیے وہو یعلم اور وہ جانتا ہے انہو ظالم کے بے شک یہ ظالم ہے فقد خرجہ پس تحقیق خرجہ نکل گیا وہ من الاسلام اسلام سے. جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مشا مع ظالم جو شخص ظالم کے ساتھ چلا تاکہ اس کو طاقت دے. ظالم کا ساتھ دینا بیٹا لیکویہ تاکہ اس کو طاقت دے حالانکہ جانتا بھی ہے کہ وہ ظالم ہے تو ایسا شخص جو ہے اسلام سے نکل گیا. یہ آگے جو حدیث مبارکہ ہے اس کا ترجمہ کریں زائمہ. السلام علیکم استاذہ. ان ابن مسعود قال حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمن نہیں ہے مومن وہ بالطعانی جو تانا دینے والا ہو ولا اور نہیں باللعانی جو لعنت کرنے والا ہو ولا الفاحش اور جو فحش کلام کرنے والا ہو ولل بزی اور جو یعنی بد کلامی کرنے والا اذیت والا کلام کرنے والا ہو. آگے جو حدیث لیس المومن مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا لعنت کرنے والا نہیں ہوتا فحش گفتگو کرنے والا نہیں ہوتا اور جو ہے بد کلام نہیں ہوتا. آگے جو حدیث مبارکہ ہے اس کا ترجمہ جو ہے وہ کرے ہیں عن صفوان بن سلیم انه قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا ایکون المؤمن جبانا کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ قال نعم فرمایا کہ ہاں ہو سکتا ہے. فقیل له ایکون المؤمن بخیلا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا قال نعم فرمایا کہ ہاں ہو سکتا ہے. فقیل له پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا ایکون المؤمن کذابا قال لا کہ کیا مومن کذاب یعنی بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں یعنی کہ ایمان اور جھوٹ اکٹھے نہیں ہو سکتے. یہ اگلی حدیث سنائیں فاطمہ یاسر. یعنی اللہ کے نبی بیٹا کیا یکون ہوتا ہے المومن مومن جبان بزدل مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ تو قال نعم فرمایا ہو سکتا ہے مومن ہو بزدل ہو. تو کہا گیا کہ مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ آپ فرمایا کہ بالکل ہو سکتا ہے مومن ہو اور کنجوس ہو. تو پوچھا گیا کہ مومن ہو جھوٹا ہو ایسا ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ نہیں ایمان اور جھوٹ جو ہے یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. جی بیٹا آگے جو ہے سنائیں فاطمہ ریاست. عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزنی الزانی نہیں زنا کرتا زانی حینا یزنی جب وہ زنا کر رہا ہوتا ہے وہو مؤمن اور وہ اس حال میں کہ وہ مومن ہو. ولا یسرق السارق اور نہیں چوری کرتا چوری کرنے والا حینا یسرق جس وقت وہ چوری کرتا ہے وہو مؤمن اس حال میں کہ وہ مومن ہے. ولا یشرب الخمر اور نہیں وہ شراب پیتا حینا یشربوہا اس وقت جب وہ اس کو پی رہا ہوتا ہے وہو مؤمن اس حال میں کہ وہ مومن ہے. ولا ینتہب اور نہیں وہ لوٹتا نہبتن لوٹ مار کرنا یرفع الناس لوگ اٹھاتے ہیں الیہ اس کی طرف فیہا اس میں یعنی اس لوٹ مار میں ابصارہم اپنی نگاہوں کو حینا ینتہبوہا اس وقت جب وہ لوٹ مار کر رہا ہوتا ہے وہو مؤمن اور اس حال میں کہ وہ مومن ہے. ولا یغل احدکم اور نہیں خیانت کرتا تم میں سے کوئی ایک حینا یا غلو اس وقت جب وہ خیانت کرتا ہے وہو مؤمن اس حال میں کہ وہ مومن ہے. فإیاکم
بس تم بچاؤ اپنے آپ کو، بس تم بچاؤ اپنے آپ کو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، نہیں زنا کرتا کوئی زنا کرنے والا جس وقت وہ زنا کرتا ہے اور وہ اس وقت مومن ہو۔ ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن، اسی طرح نہیں چوری کرتا چوری کرنے والا جس وقت وہ چوری کرتا ہے اس حال میں کہ وہ مومن ہو۔ ولا یشرب الخمر، اور نہیں پیتا شراب پینے والا حین یشربها، جس وقت وہ پیتا ہے وہو مومن، اس حال میں کہ وہ مومن۔ ولا ینتہب نہبۃ، اور نہیں دودھ فسود کرتا یرفع الناس الیہ فیہا ابصارہم، کہ لوگ اٹھاتے ہیں اس کی طرف آنکھیں، حین ینتہبها، جس وقت وہ لوٹ مار کرتا ہے لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہو مومن، اس حال میں کہ وہ مومن۔ ولا یغل احدکم حین یغل، اور نہیں تم میں سے کوئی یہ خیانت کرتا جس وقت وہ خیانت کرتا ہے اس حال میں کہ وہ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاكُمْ، تو فرمایا کہ اس سے کیا کرو۔ سمجھ آ گئی ہے؟ بتلائیں سمجھ آ گئی ہے؟ آواز آئی ہے؟ یہ عالیہ امان آواز آ رہی کہ نہیں؟ جی استاد جی آواز آ رہی ہے، الحمدللہ سمجھ آ گئی ہے۔ اچھا چلیں اگلی حدیث سنائیں حمیرہ ناصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبداللہ بن عمر قال، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ استاد جی ایک سوال ذرا میرا ہے یہاں پہ کہ یہ جو ہم یہ شروع میں جو ہم ان کو پڑھتے ہیں جہاں سے جنہوں نے حدیث روایت کی ہوتی ہے، تو وہ اس کا طریقہ جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا یہاں پہ کال کر کے پڑھنا ہوتا ہے، کس طرح سے ہوتا ہے؟ کائنڈلی اس کو بھی تھوڑا سا آپ بتا جی دیجیے گا۔ بتلائیں سوال، میں سمجھ نہیں آئی کیا حدیث جن سے بیان کی گئی ہے، کیا ہوا؟ جی جیسے یہ ان عبداللہ بن عمر قال، یعنی کہ اب ہم یہاں پہ کال کہیں گے یا کالا، یعنی کہ کالا، یہ کس طرح سے اس کو ہم کالا فعل ہے، ویسے وہ کہنے میں لوگ اگر کہہ دیں تو کوئی بات نہیں، جی معروف ہے جی لوگوں میں، تو کالا فعل ہی ہے نا۔ جی جی ٹھیک ہے۔ ہاں تو یہ امر نام امر ہے یا امر یہ کیا نام ہے؟ امر ہے یہ والا؟ امر ہے، امر ہے۔ امر ہے۔ ان عبداللہ بن عمر قال، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اربع من کن فیہ، جس میں چار خصلتیں ہوں یا عادتیں ہوں، کانا منافقن، تو وہ منافق ہے، خالصاً خالص منافق ہے۔ ومن کانت فیہ خصلۃ منہن، اور جس میں ہو کوئی ایک خصلت ان میں سے، من النفاق کی، حتی یدعہا اذا بس تمنا، ہاں، اگر اس میں ایک خصلت ہے تو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے، اگر چار جی ہیں تو تو پکا منافق، اگر ایک خصلت ہے تو نفاق کی ایک خصلت۔ نفاق یہ کی ایک خصلت ہے اس میں، اذا تمنا، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے، خانہ تو وہ خیانت کرے، جی، اذا حدث کذبا، اور جب وہ بات کرے تو وہ جھوٹی کرے، واذا عہد، اور جب وہ عہد کرے، غدرا، تو وہ عہد کی پابندی نہ کرے، واذا خصم فاجرا، اور جھگڑا کرے تو بد زبانی کرے۔ ٹھیک ہے جی بیٹا، باقی انشاءاللہ پھر کل کو صحیح جی میں ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اربعون، چار چیزیں، من کن فیہ، جس میں ہو تو کانا منافقا خالصا، تو وہ پکا منافق، ومن کانت، اور وہ جو ہو فیہ، جس میں خصلت، ایک خصلت، منہن، چار میں سے، تو کانت فیہ خصلت من النفاق، تو اس میں
نفاق کی ایک خصلت ہے حتیٰ یدعہا، حتیٰ کہ اس کو چھوڑ دے۔ تو 4 خصلتیں کیا ہیں؟ اذا تمن خانہ، کہ جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، وَإِذَا حدث کذبا، کہ جب بات کرے تو بولے، وَإِذَا عاہد، جب وعدہ کرے تو وعدہ اس میں جو ہے وعدہ خلافی کرے، وَإِذَا خاصم، جب کوئی جھگڑا ہو تو فجر، بد زبانی کرے۔ یہ انشاءاللہ ٹھیک ہے۔ السلام۔ جی السلام علیکم، حمیرہ ناصر، آپ نے جو سوال کیا تھا کہ قالا پڑھنا ہے یا قال پڑھنا ہے، اگر آپ قالا اگر اس پہ وقف کریں گی تو پھر آپ قال کہیں گی، اس پہ رک جائیں گی، آخری حرف کی حرکت کو چھوڑ دیں گی، اور اگر آپ کنٹینیوسلی پڑھیں گی قالا قال رسول اللہ تو پھر آپ اس کو قالا ہی پڑھیں گی، بس یہ فرق ہے وقف کرنے اور نہ کرنے کا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ یہاں پر رک گئے ہیں تو وسلم کہیں گے، اور اگر کہ آپ کنٹینیو کر رہے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر بار آپ نے پڑھا تو پھر وسلم آتا ہے، جب آپ وسلم پر رک گئے تو پھر آپ میم کی حرکت کو نہیں پڑھیں گے۔ عالیہ مجھے یہ بتائیں کہ اصل کا مطلب ہے شہد، وہ جو ہم نے 47 پڑھی ہے اس میں جی اصل کہتے ہیں شہد کو، اصل ہم مصفن کہتے ہیں نا، خالص شہد۔ ٹھیک۔ السلام علیکم اصل المصفن۔ جی وعلیکم السلام۔ عالیہ ذرا اس حدیث کو ایک دفعہ پلیز 52 والی کو دوبارہ پڑھیں، اس کا تھوڑا مجھے لگا کہ ترجمے میں کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے۔ 52 میں جی ایک دفعہ اس کو ذرا پڑھ دیں۔ ان عبداللہ ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اربعون من کن فیہ، 4 باتیں ہیں جس میں ہوں گی اس میں سے، کانا منافقن، وہ منافق ہوگا، خالصاً پکا، یعنی وہ پکا منافق ہوگا، ومن کانت فیہ خصلۃ منہن، اور من جس میں کانت فیہی ہوں گی اس میں سے، خصلتن کوئی ایک خصلت، منہن ان 4 خصلتوں میں سے، کیونکہ پہلے 4 اربعون کی بات ہوئی ہے نا، کانت فیہی خصلت من النفاق، تو ہوگی اس میں نفاق کی ایک خصلت، حتی یدعہا، جب تک کہ وہ اس کی عادت کو چھوڑ نہ دے، اذا اؤتمن، جب اس کو امانت رکھوائی جائے، خوانا وہ خیانت کرے، واذا حدث کذبا، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا عاہد، اور جب وہ عہد کرے، غدر، تو خلاف کرے، واذا خاصم، اور جب وہ جھگڑا کرے، فجر، تو پھر وہ ہوتا ہے نا زبانی طور پر آؤٹ آف کنٹرول ہی ہو جانا، بد زبانی میں بد بولنے زبانی۔ میں اونچا ہی ہوتا جا رہا ہے، یہ وہ ساری کیفیات اس میں آ جاتی ہیں۔ جی شکریہ۔ مجھے یہ تھا کہ یہ ادھر مونس کا جملہ آ گیا تو اب سمجھ میں آئی مونس کا ورڈ کیوں آیا خصلت کے لیے، من کانت، تو جب تک وہ رہتی ہے وہ خصلت اس میں، اور وہ نفاق، وہ منافق ہی رہتا ہے جہاں تک کہ وہ اس کو چھوڑ نہ دے۔ جی سمجھ میں آ گیا، شکریہ، بہت شکریہ۔